اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رمضان کا برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں احادیث کے مطابق کوئی نیکی یا نفل فرض کے برابر شمار کی جائے گی، اور فرض جو ہے وہ 70 فرض کے برابر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر اور 10 سے 700 تک۔ اس لیے اسی بارے میں آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزوں کا جو مقصد بتایا گیا کہ یہ روزے ہیں یہ اس لیے تم رکھتے ہو جو فرض کیے گئے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے تاکہ تمہیں تزکیہ نفس حاصل ہو، تقوی حاصل ہو، اندر کی صفائی ہو۔ یعنی اندر کی صفائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ کہا گیا، مشکات کی جلد اول 1902، حدیث کا نمبر بخاری، کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا جو ہے یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ برے کاموں کو اور جھوٹ کو، خصوصاً جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے، پھر روزہ ہوگا، اصل جو کام ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس ہے، چونکہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سے پاک ہونا، ان بیماریوں کا ختم ہونا، جھوٹ، غیبت، چغلی جتنی بے شمار دفعہ بیان کی جا چکی ہیں، جو روح کو گندا کرتی ہیں، جو اندرونی ہمارا جو حالات ہیں ان کو خراب کرتی ہیں، جو اللہ سے دوری پیدا کرتی ہیں، ان کو دور کرنا۔ بار بار یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ جب تک حرام کام نہیں چھوڑے جائیں گے عبادت گزار انسان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اندر کی صفائی کے لیے روزے رکھے گئے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، کہ باہر سے جیسے جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی فلاں وقت سے فلاں وقت تک روزہ دار کے لیے حرام ہے۔ حرام تو ایک طرف، حلال بھی نہیں کھا سکتے اس ٹائم تک۔ اس طرح جب اس کے باہر سے انسان جو ہے وہ ایک صبر اس پہ آتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک چیز پیدا ہو کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے، متقی ہو جائے، یعنی تزکیہ نفس ہو جائے۔ اور پھر یہ ایک مہینہ جو ریہرسل ہے، اس ریہرسل کے بعد پورے 11 مہینے جو فلم چلنی ہے وہ بھی اس کے مطابق ہی چلے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو تقوی حاصل کرنا، یعنی روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو صحابی نے آپ سے کہا کہ آپ کبھی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے ہیں، کانٹے والی جھاڑیوں سے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے لباس کو کانٹوں سے بچاتا ہوں اور بچ بچ کے نکلتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ تقوی کا مقصد یہ ہے، تقوی کا، کہ گناہوں سے بچ کے، اس گناہوں کی جو دنیا ہے یہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں رہ کر گناہوں سے بچ کے اللہ کے پاس چلا جانا۔ اس کا مقصد یہی تقوی ہے نا، کہ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، تو یہاں رہ کے ان چیزوں سے، فتنے کے اندر رہ کے، اس دنیا کے اندر رہ کے، ان چیزوں کے اندر رہ کے ان سے بچنا اور رجوع الی اللہ کر، تقوی یہ ہے۔ تو تقوی کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے، کیونکہ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، ھدی للمتقین، یعنی شروع کی آیات میں کہا گیا، ابتدائی آیات میں سورہ بقرہ کی، کہ ہدایت ان کو ملے گی جو تقوی پر ہوں گے، یعنی جو تقوی پر نہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور تقوی کا ایک مقام ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا، یہدی الی من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے انسان کے اندر ایک پاور، اور وہ ول پاور جو ہے، یعنی ول پاور سے بھی بہت اونچی پاور، کہ جو اٹریکشن اور گناہوں والی چیزوں سے انسان کو بچاتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچ رہے ہو، اب اندرونی جو تمہارے معاملات ہیں ان سے بھی ٹھیک ہو جاؤ، جھوٹ چگلی بغض جو اندر کی بیماریاں ہیں ان سے بھی دور ہو جاؤ۔ اور پھر قرآن پاک میں کہا گیا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 19 میں کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو رمضان اللہ کا مہینہ اور ہمارے لیے اللہ کے دوست بننے کا مہینہ، متقی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں یہ کہا گیا، ان کی پھر آگے تعریف کی گئی کہ یہ اولیاء اللہ کون ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، بے فکر ہو گئے، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو وہ کون ہوں گے؟ متقی، چونکہ سارا جو بنیاد ہے دین کی وہ تقوی پر ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھ کے انسان ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی رہے گا جب تک کلمہ گو ہے، لیکن جب تقوی حاصل کرے گا پھر وہ ایمان میں آ جائے گا، مکمل ایمان جو ہے جس کو کہتے ہیں۔ ایمان تو ہوگا مکمل ایمان، کہ جیسے قرآن نے کہا کہ اے اپنا ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والا بھی جب پورا متقی ہوگا تو اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ وہ اسلام میں داخل تو کلمہ کے بعد ہو گیا، لیکن یہ اور بات ہے کہ آگے رجوع الی اللہ، آگے بڑھنا، قربت الہی۔ تو اسی رمضان میں کرنا کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت اور اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کی کثرت، اگر وقت ملے، کثرت سجود اور کثرت درود، یہ دونوں چیزیں اس مہینے میں انسان کو تقوی کے مقام پر پہنچاتی ہیں۔ کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وضو کر کے پاک ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ اس پاکیزگی، اس طہارت کو ساتھ رکھے گا تو پھر وہ اقیمت صلاۃ، وہ اس پہ قائم ہو گیا، اس نماز پر۔ یہ ظاہر کا غسل، ظاہر کے لباس، ظاہر کی چیزیں یہ اپنی جگہ ہے، اس میں بھی صفائی ستھرائی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ یہ جو لباس ہے اچھا پہنو، اگر آپ کو اس کی وسعت ہے، صاف لباس پہنو،
اور زیب و زینت کے ساتھ، لیکن یہ کہا گیا کہ خیر والا جو لباس ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو مقصد ہے کہ اگر باہر سے صاف ستھرے ہو، باہر سے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے ہیں، تو اندر سے بھی صاف ستھرا ہونا، اندر سے بھی ٹھیک ہونا۔ باہر کا وضو بھی ٹھیک ہے، لیکن روح کو بھی کبھی وضو کرا دے۔ باہر کا غسل بھی ٹھیک ہے، لیکن روح کا بھی کبھی غسل ضروری ہے، چونکہ جب یہ چیزیں ملیں گی تو آدمی تقویٰ پہ پہنچے گا۔ اور یہ رمضان جو مبارک ہے، یہ مہینہ، یہ تقویٰ کے لیے۔ تو میں اب چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں یہاں میں ایسی بیان کر دوں کہ جو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ فقہ حنفی کے مسلک کے مطابق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لدھیانی صاحب کی کتاب ہے، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی روزے میں چیز زبان سے چکھ کر تھوک دی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی کسی عورت کا خاوند ذرا سخت مزاج ہے، نمک کی تیزی یا کمی یا مرچ کی تیزی کمی برداشت نہیں کرتا، تو وہ بیوی جو ہے چکھ کے تھوک سکتی ہے، تاکہ بعد میں کوئی زیادہ مسئلہ پیدا نہ ہو اور اچھا کھانا بن جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ تھوک جو ہے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نہیں نگلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اس پہ بہت لوگ بحث کرتے ہیں، جی آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے اس کا حلق میں مزہ آ جاتا ہے، اور وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ جو احکامات ہوتے ہیں ان پہ ذاتی عقل کام نہیں کرتی۔ وضو آپ پانی سے کرتے ہیں مٹی ہٹانے کے لیے، اور تیمم آپ مٹی سے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو وہی جانتا ہے جس نے حکم دیے ہیں۔ لہذا اس لیے یہ بھی ایک بات ہے جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھول کے اگر وہ کھانا کھا لے روزے میں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ جو ہے وہ اس کی قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر وہ 60 مسکینوں والا کام نہیں ہے۔ بھول کر، قصداً نہیں، بھول کر اگر وہ کھا لے۔ اور اسی طرح قے کرنے والے کے لیے بھی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بازو میں بھی رگ والا انجیکشن جو ہے اس سے بھی نہیں روزہ ٹوٹتا، انہوں نے لکھا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سرما ڈالنے سے، تیل وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوتھ پیسٹ سے اگر کوئی دانت صاف کرتا ہے تو وہ حلق تک نہ جائے، اس کے ذائقے کا کوئی مقصد نہیں، لیکن آگے اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر کسی کے دانتوں سے خون آتا ہے تو خون حلق تک نہ جائے۔ اگر حلق تک گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر اس کی قضا ہی ہوگی۔ اسی طرح یہ دوسری چیزیں۔ اور پھر نہاتے ہوئے کوشش کی جائے کہ پانی گلے کے اندر نہ جائے۔ گلے کے اندر پانی نہاتے ہوئے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچوں کو پیار کیا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مرغی کے دورے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ فی الحال چیزیں انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوگی تو پھر وہ بھی بتا دیں گے۔ تو
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نے جو باتیں کی ان پہ عمل بھی کر سکیں، اور دوسرا یہ جو رمضان کی ساری برکتیں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس رمضان کو تلاوت قرآن میں، درود شریف میں، نوافل میں اور اچھے کاموں میں اس کو رمضان جو ہے ہمارا گزرے، اور ہم سب پہ مہربانی فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔